السلام علیکم میجر صاحب، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا میجر صاحب، ہم نے آپ سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے بھی بات کی، سیاستدانوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی، میڈیا کا بھی جو رول رہا آپ نے اس پہ روشنی ڈالی، تو بیوروکریسی کا کیا رول رہا مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں؟ اس بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ میں اپنی نئی جنریشن کے لیے ان کو ذرا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد تھوڑے ہی سالوں میں ہمارے کونا مخصوص سیاستدان اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک سازش کے تحت شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد بیوروکریسی نے ہماری حکومت پر قبضہ جما لیا۔ ان کی شہادت سے پہلے خواجہ ناظم الدین گورنر تھے، جو کہ ایک آئینی ادارہ تھا۔ خواجہ ناظم الدین جو ایک بزرگ سیاستدان تھے، لیکن عمر کے اس حصے میں تھے کہ وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کو وزیر اعظم بنا کر آڈٹ کے ایک جہاندیدہ افسر ملک غلام احمد کو گورنر جنرل بنوا دیا گیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ بیوروکریسی نے پوری حکومت پر قبضہ جما لیا۔ انہوں نے انگریز کا وہ کھیل جاری رکھا، دونوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ انہوں نے سیاستدانوں کو آپس میں لڑانے کا کاروبار شروع کر دیا، بار بار وزیر اعظم چینج کیے گئے، اور آخر کار ایک دوسرے بیوروکریٹ جو ایک نہایت قابل اور اچھے انسان تھے، چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنوا دیا۔ اس کے بعد بیوروکریسی نے پاکستان کو آئین دیا۔ اس آئین میں ڈنڈی ماری گئی، مشرقی پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ انہوں نے سارے صوبوں کو ملا کے 1 یونٹ بنا دیا، جو مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبوں کو قابل قبول نہیں تھا، اور پیرٹی کا اصول اپنا لیا کہ آدھی نشستیں مشرقی پاکستان کی ہوں گی اور آدھی مغربی پاکستان، جبکہ یونیورسل فرنچائز کے تحت ووٹروں کی تعداد کے اوپر سیٹوں کا تناسب کیا جانا ضروری تھا۔ یہ کھیل بہت دیر تک جاری رہا۔ ملک غلام احمد جو کہ ایک نیم پاگل انسان تھا، گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے گالیاں نکالتا تھا، فالج زدہ تھا، اس کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کی بات کو سمجھنے کے لیے اس کی وہ گوری سیکرٹری کو بلانا پڑتا تھا، جو اس کا کوئی بھی مطلب بتا دیتی تھی۔ تو پھر اس کو ریپلیس کیا گیا، تو ایک اور بیوروکریٹ کے ساتھ اسکندر مرزا کو لایا گیا۔ اسکندر مرزا بے شک پاکستان موومنٹ میں اس کا کردار بہت شاندار تھا، لیکن وہ انگریزوں کا پروردہ ایک بیوروکریٹ تھا، اور یہ بیوروکریسی انگریزوں کے جانے کے بعد اپنے آپ کو اس ملک کا حاکم تصور کرتے تھے۔ جب سول سرونٹ کی بجائے یہ حاکم وقت بن گئے تو پھر حالات خراب ہو گئے۔ بنگال میں حالت اور زیادہ خراب تھی۔ مغربی پاکستان کے لوگوں کو وہاں سینئر پوزیشنوں میں بھیجا گیا۔ وہ وہاں کی زبان نہیں سمجھتے تھے، ان کا کلچر نہیں سمجھتے تھے، ان سے گھل مل کے نہیں رہتے تھے، عوام کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس لیے اس بیوروکریسی نے پورے مغربی پاکستان کے لوگوں کا جو وہاں پر وقار تھا کم کر دیا۔ اسکندر مرزا نے جب اس کی بات نہ چلی تو اس نے
آئین کو ختم کر دیا اور مارشل لا لگا دیا. مارشل لا لگانے کے بعد اس نے ایوب خان کو مشرقی پاکستان کے دورے پہ بھیجا اور ایک نئی سازش تیار کی اور کمانڈور رب جو کہ پی ایف ماڑی پور میں تھے ان کو حکم دیا کہ جب ایوب خان واپس لینڈ کرے تو اس کو اریسٹ کر لے. اس بیک ڈراپ میں ایوب خان مجبور ہو گیا کہ وہ استعفیٰ لے سکندر مرزا سے اور پھر اس کو جلا وطن کر دیا گیا. حکومت کو چلانے کے لیے بیوروکریسی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور وہ کردار کوئی اور ادا نہیں کر سکتا, لیکن وہ کردار وطن پرستی اور عوام دوستی کا ہونا چاہیے. لیکن اگر اس میں گروپ بندیاں ہوں, کسی کو اوپر لے جانا, کسی کی ٹانگ کھینچنا, کسی کو ناکام کرنا, کسی کو کامیاب بنانا, تو پھر حالات تو خراب ہوں گے. بیوروکریسی کی حکومت کے زمانے میں انہوں نے الیکٹیبل پیدا کیے. وہ زمیندار, وہ بڑے بڑے بزنس مین جو کہ سیاست میں نہیں تھے, ان کو سیاست میں کھینچ کے لائے, ان کو جتوایا اور ان کو آگے لے کر آئے. اس میں ان کا کیا بینیفٹ تھا؟ اگر اچھے سیاستدان آگے آ جاتے تو پھر بیوروکریسی کا ناطقہ بند ہو جاتا, پھر وہ حکومت کرتے, بیوروکریسی ان کی پالیسیاں امپلیمنٹیشن کرتے. لیکن ہمارے ہاں بیوروکریسی پالیسی بھی بناتی تھی, امپلیمنٹیشن بھی کرتی تھی, اور اگر کوئی حکومت, سیاستدانوں کی حکومت نے کوئی پالیسی بنائی تو اس پالیسی کے دانت نکال دیتے تھے, اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے تھے, اس میں روڑے اٹکاتے تھے, اس کو ناکام بناتے تھے. آپ نے بات کی مشرقی پاکستان کی. مشرقی پاکستان میں جو یہاں کی بیوروکریسی کے لوگ گئے, زبان اور کلچر مختلف ہونے کی وجہ سے ان کا رابطہ عوام کے ساتھ بالکل نہیں تھا. زیادہ تر وہ نان بنگالی لوگوں کے تھرو حکومت کرتے تھے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کر کے ایکشن لیتے تھے, اور زیادہ تر لوگ تو اس کو چھٹی سمجھ کے وہاں جاتے تھے, وہاں حاکم بن کے رہتے تھے اور 2 سال بعد یہاں واپس آ جاتے تھے. تو یہ ابتدا سے ہی اس کا یہی رویہ رہا ہے بیوروکریسی کا؟ جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوروکریسی میں پڑھے لکھے لوگ تھے. مسلم لیگ میں مختصر قسم کے لوگ پڑھے لکھے اور اچھے تھے, باقی عوامی لوگ تھے. اب ایک سیاسی پارٹی کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. کہاں پہ؟ دونوں طرف, مشرقی پاکستان میں بھی دوسری پارٹیوں کو آواز دی گئی, سامنے لایا گیا, اور یہاں بھی چھوٹے صوبوں میں اس کو بڑھاوا دیا گیا, قوم پرستی کے نعرے دیے گئے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں اور بنگدہل کہتا ہوں کہ جو 6 پوائنٹ مجیب دیتا تھا وہ الطاف گوہر نے لکھے تھے, اس کا اثر الطاف گوہر تھا. کسی کو برا لگے تو لگے, سچ کی بات سچی کروں گا, اور اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ آ کے پیش کرے. تو بیوروکریسی کا یہ کھیل جاری رہا, جس کی وجہ سے سیاستدان آپس میں دست و گریباں ہو گئے, اور پھر عوام میں ان کے خلاف نفرت پھیلائی گئی. سیاست کوئی گندی چیز نہیں ہے, صاف ستھری سیاست ضروری ہے. سیاست ہر دور میں ہوتی ہے, ہر ملک میں ہوتی ہے, ہر علاقے میں ہوتی ہے, لیکن وہ عوام کے لیے ہوتی ہے, اپنے وطن کے لیے ہوتی ہے, اپنے ملک کے لیے ہوتی ہے, اپنی قوم کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ اپنے لیے.
اس کے بعد پھر مارشل لا آ گیا. مارشل لا میں بھی الطاف کور ایوب خان کے ناک کے بال تھے. جو پی ڈی کا آئین دیا گیا وہ بھی ایک بیوروکریٹ نے لکھا تھا. تو اصل بنانے والے تو یہ تھے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک پالیسی یا پروگرام یا کوئی رول بناتے ہیں تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. اگر وہ ایک مخصوص طبقے، مخصوص لوگوں، مخصوص علاقے کے لیے بنایا جاتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں رہتا. سوری. مشرقی پاکستان کو مزید انہوں نے کس طرح سے، کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیمیج کیا، یا ان کے جو عوام کے وہاں کے ان کے جو رابطے ہیں وہ مغربی پاکستان کے ساتھ جڑنے نہیں دیے اس طرح سے؟ ابھی تو ہماری جنریشن کو نہیں پتا کہ پہلے ہی الیکشن میں مسلم کی لیگ کے صدر، مشرقی پاکستان کے صدر نور الامین ایک اسٹوڈنٹ لیڈر سے شکست کھا گئے تھے اور وہاں جگتو فرنٹ الیکشن جیت گیا. وہاں سے نفرت کے بیج بوئے گئے جب ایک قوم پرست جماعت جو تھی وہ مشرقی پاکستان میں حکومت میں آ گئی. آہستہ آہستہ بات بڑھتی گئی، ہم سوئے رہے. بیوروکریسی سب اچھا کی رپورٹ کرتی رہی. میں یہاں پر ایک لطیفہ بیان کرنا چاہتا ہوں. میں رینجرز میں رحیم یار خان میں ونگ کمانڈر تھا. بھٹو صاحب کی حکومت تھی. حکم آیا کہ بتایا جائے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کتنی گندم پیدا ہوئی ہے تاکہ گندم کی شارٹیج نہ پیدا ہو، کتنی گندم کاشت ہوئی ہے. تو سارے پٹواریوں نے اپنے اپنے علاقے کا لکھ کر بھیجا. وہ جو سمری تھی وہ میرے پاس بھی آئی تو میں نے کیلکولیشن کی تو ڈسٹرکٹ کی جتنی زرعی رقبہ تھا اس سے زیادہ تھی. میں نے یہ بات اس وقت کے ڈی سی محبوب صاحب کے سامنے پیش کی. انہوں نے کانفرنس بلا لی اور مجھے بھی بٹھا لیا. انہوں نے اے سیز، ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر، قانون گو اور یہ سب بلائے. تو انہوں نے بولا یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے بتایا جی کہ چونکہ یہ جو بھی اے سی اور ڈی سی صاحب کا حکم تھا، ہم پیچھے 20 سال سے ہر سال رقبہ 5% بڑھا دیتے ہیں. یعنی اگر ایک سال میں انہوں نے لکھا تھا کہ 1 لاکھ ایکڑ ہوا ہے تو اگلے سال وہ 1,50,000 ایکڑ ہو گیا. تو وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ پوری زرعی زمین سے بھی بڑھ گیا. اگر یہ اسٹیٹسٹک کے اوپر حکومت کام کرے گی تو کس طرح فائدہ مند ہوگی. اس کے بعد شور یہ مچا دیتی ہے بیوروکریسی، وہ جی سمگل ہو گئی، انڈیا کو سمگل ہو گئی. میں ایک بہت بڑی میٹنگ جس میں چیف سیکرٹری صاحب تشریف لائے تھے، میں نے اٹھ کے کہا کہ یہ بالکل غلط الزام ہے. رینجرز کو بلا وجہ اس میں گھسیٹا جا رہا ہے. ڈیزرٹ میں گندم کی سمگلنگ بہت مشکل کام ہے. اسلام گڑھ کے علاقے میں ایک اونٹ جب ایک گرین بیلٹ سے اس گرین بیلٹ تک جائے گا اس کو 5 دن لگیں گے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ آپ 6 بوری گندم لے جا سکتے ہیں. تو 6 گندم بوری اگر 6 دن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے گی تو اس کی مال برداری، اس کا خرچ اور وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ قیمت میں کوئی فرق نہیں رہے گا. دراصل اپنا جو غلطیاں ان کو چھپانے کے لیے یہ جو سول سرونٹس ہیں یہ اپنی ساری ذمہ داری کسی اور کے سر پہ ٹھوپ دیتے ہیں. لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب جیسے الیکشن کا نظام ہے، الیکشن کمیشن ضرور ہے، فوج امن و امان کے لیے ہوتی ہے، لیکن پولنگ افسر، پولنگ اسٹاف، یہ سارا تو انتظامیہ کا کام ہے. انتظامیہ سب سے بڑا کھیل کھیلتی ہے. انتظامیہ کوئی بھی الیکشن
صاف ستھرا نہیں رہنے دیتی. یعنی آپ کہتے ہیں کہ جو دھاندلی کرواتی ہے وہ بیوروکریسی بیوروکریسی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر حکومت بھی کرائے گی تو بیوروکریسی کے تھرو ہی کرائے گی. اگر بیوروکریسی ڈٹ جائے تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ امپلیمنٹیشن تو وہ کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ 1970 کا انتخاب بنگال میں فیئر نہیں تھا. ان کی انتظامیہ نے پولنگ والوں کو پولنگ کا نہ کروائے, پرچیاں لے کے ٹپے لگا کے اور بکسے بھر کے بھیج دے. اور اس کے بعد ہمارے میڈیا نے خوب ڈھول پیٹا کہ اگر کوئی انتخاب پاکستان میں ہوا ہے وہ 1970 کا فیئر ہے. وہ فیئر نہیں تھا, وہ فیئر نہیں تھا. مشرقی پاکستان میں اس فیئرنس کا خوب مذاق اڑایا گیا اور عوامی لیگ نے دل کھول کر بے ایمانی کی, دھاندلی کی, بزور شمشیر دھاندلی کی. اچھا, پاکستان کی سیاست میں تو پھر بیوروکریسی کا کردار کو جو ہے نا فراموش نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے ہر ملک میں اس کا کچھ کردار ہوتا ہے, لیکن کردار کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جب بے لگام کردار ہوگا, جب اس کی حدیں متعین نہیں ہوں گی تو پھر نقصان پہنچتا ہے. فوج کا ایک کردار ہے, اگر فوج لمٹس کراس کرے گی اس کا نقصان ہوگا. پولیٹیشنز کی بھی لمیٹیشنز ہیں. اگر وہ لمیٹیشن سے باہر کوئی کام کریں گے, پارلیمنٹ کو استعمال نہیں کریں گے, عوام کی آواز کو نہیں سنیں گے, عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے, تو پھر وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. اسی طرح جو سول انتظامیہ ہے وہ ہمارے انکم ٹیکس پہ پلتی ہے. ان کا کام ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں, لیکن وہ حاکم بنتے ہیں اور اپنے آپ کو حاکم کہلانا پسند کرتے ہیں. سول سرونٹ نام کے سول سرونٹ ہے. یہ تو ایک مذاق ہے نا صرف بتانے کے لیے. یہ اسی طرح جس طرح ہمارے ایک وزیر اعلیٰ نے اپنا نام خادم اعلیٰ رکھ لیا تھا. تو کرپشن میں بھی ان کو کرپشن بغیر انتظامیہ کے ہو ہی نہیں سکتی. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں کوئٹہ میں پوسٹڈ تھا تو مجھے ایک کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا. بتایا یہ گیا کہ گورنر جنرل موسیٰ جب ویسٹ پاکستان کے گورنر تھے تو ہیلی کاپٹر پہ انٹیریئرز میں گئے تو 5 جگہ انہوں نے کنویں کھودنے کے لیے فنڈز مہیا کیے. کاغذات میں وہ کنویں کھودے گئے اور پھر 2 سال بعد ایک نیا ٹینڈر ہوا اور وہ ٹیوب ویل یہ کہہ کر کہ پانی قابل استعمال نہیں ہے, ان کنوؤں کو بند کرنے کے لیے بھی پیسے لیے گئے, جبکہ زمین پر اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ سول کی انکوائری تھی. میں وہاں کمشنر کے پاس پہنچا تو کمشنر صاحب نے مجھے بڑی اچھی چائے پلائی اور اس کے بعد کہا میجر صاحب یہ سائن کر دیں, یہ ایسی کاغذی کارروائی ہے, اب کون اس کو ڈھونڈنے جائے گا, کون یہ کرے گا. تو میں نے وہ سائن کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ نئے نوٹیفکیشن میں میرا نام نکال دیا گیا اور اسی طرح انکوائری نے وہ سارے اخراجات جو کہ جعلی اخراجات تھے, کنواں کھودنے کے, 2 سال بعد کنواں بند کرنے کے, پانی کی ٹیسٹنگ کے کہ پانی قابل استعمال نہیں ہے, وہ سارے جو ہے وہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے کھا گئے. صحیح. تو یہ جو اس کے بیوروکریسی کے کوئی ایسے واقعات جو آپ کی تجربے میں گزرے ہوں کہ انہوں نے بڑا اپنا کمال فن دکھایا ہو؟ واقعات بہت ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں کسی شخصیت کا نام لے کے پن پوائنٹ کروں. اگر بیوروکریسی آپ کی مدد کو آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کام نہیں روک سکتی. اور اگر بیوروکریسی
آپ کا کام نہ کرنے کا طے کر لے تو وزیر اعظم بھی وہ کام نہیں کر سکتا. وہ اس میں روڑے اٹکائے جائیں گے, اس کو روکا جائے گا اور اس میں رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی. ایسی ایسی شرائط لگا دی جائیں گی کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اس وقت موجودہ حکومت نے کئی پروگرام لے کے آئی ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہو رہی, کیونکہ امپلیمنٹیشن تو بیوروکریسی نے کرنی ہے. جب تک بیوروکریسی اس میں سے پیسے نہیں بنا سکتی, اپنے آپ کا خیال نہیں رکھ سکتی, وہ پروگرام ان کو منظور نہیں ہے, نہ وہ کریں گے. اسی لیے مجبوراً عمران خان نے اب جو چھوٹے قرضے ہیں وہ اخوت کے ذریعے, جو کہ ایک این جی او ہے اور وہ بھی ایک بیوروکریٹ ہے لیکن ایک شاندار آدمی ہے, اس کے ہاتھوں میں دے دیا. کرپشن کے حوالے سے بیوروکریسی کس درجے میں ہے؟ نمبر 1 درجے پہ ہے, اور پولیٹیشین جتنی بھی خرابیاں پیدا کرتے ہیں, جتنی کرپشن کرتے ہیں, وہ اور بیوروکریسی جڑ کے کرتی ہے, مل کے کرتی ہے, اکٹھے ہو کے کرتی ہے, دونوں حصہ دار ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ہے کہ ملک میں جو ہے نا کرپشن کی ابتدا بھی بیوروکریسی نے کی؟ جی, وہ ان کے موجد ہیں, یہ سب کو انہوں نے سکھایا ہے. جیسے میں اخباروں میں پڑھتا ہوں, سوشل میڈیا میں, آرمی نے ڈی ایچ اے بنا دیا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ شادمان کیسے بنا. 6 کنال کے شادمان میں پلاٹ کس کے ہیں؟ وہ سیکٹریوں کے ہیں, وہ کمشنرز کے ہیں, وہ سب سے مہنگے ہیں. کوئی کہتا ہے؟ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کرتا. ڈی ایچ اے اگر بناتا ہے تو آرمی افسر اپنی جیب سے پیسے دیتا ہے, ان کو تو مفت الاٹمنٹ ہوئی ہے. جس نے اوپر سیکٹری کو, چیف سیکٹری کو خوش کیا, اس کو پلاٹ مل گیا. اس کا کوئی لینا دینا نہیں, نہ میڈیا اس کا ذکر کرتا ہے, نہ میڈیا اس کی بات کرتا ہے. گلبرگ میں 22 کنال کے پلاٹ کس کو ملے؟ کب کی بات بتا رہے ہیں؟ یہ میں ذرا پرانی بات بتا رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے جتنی اسکیمیں بنتی ہیں جو کہ آپ ایل ڈی اے کی یا دوسری ڈیولپمنٹ ایجنسیز کی ہیں, اس میں بیوروکریسی کا پورا حصہ ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکیم منظور ہو جائے اور ان کو نہ ملے؟ پولیٹیشین کو بڑے بڑے گھر چاہیے تھے, کیونکہ بڑے بڑے زمیندار پالیٹکس میں آئے تھے, تو انہوں نے گلبرگ میں ان کے لیے 22 کنال کے پلاٹ کر دیے. بیوروکریسی کو دیے, بیوروکریسی کے ساتھ مل کر لیے. بیوروکریسی نے کمرشل پلاٹ رکھ لیے, ان کو بڑے بڑے گھر دے دیے تاکہ وہ اپنے نوکر چاکر اور وہ یعنی وہ جو فارم ہاؤس ہیں وہ گلبرگ میں بنے. اور آج بھی وہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ ارب پتی ہیں, کیونکہ وہ کئی اربوں کا بکے. مین بولے وارڈ کو کمرشل کر دیا گیا. کس کے لیے کیا گیا؟ انہی لوگوں کو لک آفٹر کرنے لیا جن کی جائیدادیں تھیں. وہ تو ریزیڈینشیل ایریا تھا. وہ ریزیڈینشیل ایریا کس طرح کمرشل ہوا؟ کیا ڈی ایچ اے میں بھی ایسا آپ نے کوئی کمرشل ہوتے دیکھا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ جو ہیں وہ آب زمزم میں آئے ہوئے ہیں, لیکن ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے. تو لیکن یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی میں جو ہے وہ بڑی یونٹی ہے. ان میں یونٹی بھی ہے, ان میں لیاقت بھی ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب ایک پڑھا لکھا اور ذہین آدمی کرپشن پہ آتا ہے تو وہ دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے. پھر ان کے پاس حکومت ہوتی ہے, ان کے پاس سٹاف ہوتا ہے, ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. تو میرے صاحب اس کا حل کیا ہے پھر؟ کیا یہ تو چلتا آ رہا ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. دیکھیے, اگر آپ من حیث القوم بات کریں تو ہم سب کرپٹ ہیں.
یہ سب جاننے کے باوجود کہ کچھ پرانے حاکم جو ہے وہ اربوں روپیہ کھا گئے ہیں، آج بھی کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، آوے آوے شیری آوے. یہ ہم بھی کرپٹ ہیں، ہم آج بھی ان کے گن گا رہے ہیں، کیونکہ جب وہ کرپشن پھیلتی ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے حصہ ملتا ہے، ان کو بھی آنا دوانا ملتا ہے. ہمیں وہ کرپٹ معاشرہ پسند ہے کیونکہ ہم اس میں سسٹین کرتے ہیں، ہم اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں. رول آف لا ہم نہیں چاہتے. اب اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں بہت مہنگائی ہے. مہنگائی ہے، میں ایک پینشنر ہوں، یہ بتا سکتا ہوں، اور میری پینشن بھی تھوڑی ہے، لیکن جب میں بازار جاتا ہوں، جب میں پیکیجز مال میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح برانڈڈ لوگ خرید رہے ہوتے ہیں کپڑے. اگر آپ کارفور کے اندر چلے جائیں تو کتوں بلیوں کے لیے کھانے بھی امپورٹڈ ہیں. میں وہ کھانا اس قیمت کا نہیں کھا سکتا جو اپنے پیٹس کے لیے خریدتے ہیں. یہ کیسے وطن پرست لوگ ہیں؟ شادیوں میں جا کے دیکھیں. میں نے، آپ کو پتا ہے کہ اواری میں نوکری کی، تو ایک دفعہ کوئی باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، ہلٹن کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا ہم شادی دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ارینجمنٹ کی، تو وہ گورا مجھے کہنے لگا میجر who says Pakistan is a poor country? I've seen women wearing such expensive dresses which even our bride cannot wear and coming in hundreds. دیکھیں، آپ اپنی شادیاں دیکھ کے اپنی کرپشن کا دیکھ لیں. جب ایک طرف اعلان ہوتا ہے روٹی کھل گئی تو آدمی ایسے بھاگتے ہیں جیسے ساری عمر کچھ کھایا ہی نہیں. اور عورتیں شادی سے ایک مہینہ پہلے وہ اپنے 5 ڈریسز کے لیے ماری ماری پھرتی ہیں. بازاروں میں ان کو پٹرول مہنگا نہیں لگتا، ان کو مہنگے سے مہنگا کپڑا بھی سستا لگتا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. وہ یہ کہتی ہیں یہ ڈریس تو میں نے پہلے پہنا تھا، یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ میں تو 5 فنکشن پہ 5 نئے ڈریس پہنوں گی. تو ہم سب کرپٹ ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں ہماری بیوروکریسی کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے. جی، جو اس میں قوم پرستی پیدا ہوئی. جب ایسٹ پاکستان کے لوگ ویسٹ پاکستان آتے تھے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی تھی. یہاں بہترین ہوٹل تھے، بہترین سڑکیں تھیں. اس میں کچھ جغرافی حالات کا بھی تعلق ہے. وہاں نہ دریاؤں پہ برج تھے، نہ سڑکیں تھیں، نہ اتنی اچھی ٹرانسپورٹ تھی. نیرو گیج ریلوے تھی جس میں میرے زیادہ آدمی پورا ہی نہیں آتا تھا. کشتیوں پہ سفر کرنا پڑتا تھا. ان کی زندگی دریاؤں میں گزر جاتی تھی. مچھلی اور چاول پہ ان کا زندگی تھی. تو بیوروکریسی نے ان کے لیے کوئی، آپ سمجھتے کام نہیں کیا یا ان کے لیے؟ بالکل نہیں کیا. دیکھیں، ایوب خان نے کچھ چیزیں دینے کی کوشش کی. ایک اسکالرشپ شروع کی ہے کہ بنگال مشرقی پاکستان کے لڑکے یہاں کے پڑھے اور یہاں کے وہاں پڑھے، لیکن بیوروکریسی نے اپنے پسندیدہ لوگ وہاں بھیجے. اس کے بعد ایک اور انسینٹو دیا گیا کہ اگر کوئی ایسٹ پاکستان کا آدمی ویسٹ پاکستان کی لڑکی سے شادی کرے یا ویسٹ پاکستان کوئی بنگالی سے شادی کرے تو اس کو ایک الاؤنس ملے گا. وہ کاغذ پہ شادیوں سے الاؤنس دے دیے گئے. اس کی بھی ذمہ دار بیوروکریسی بالکل ہے. ان کے دستخط کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. ایون پرائم منسٹر کو تنخواہ بھی بیوروکریٹ کے دستخط سے ملے گی. بیوروکریٹ دستخط کرتا ہے تو آگے چلتی ہے نا. سیکرٹری کا دستخط تو لازمی ہے. آپ نے بے شمار دفعہ دیکھا ہوگا جب معاہدے ہوتے ہیں تو اصل سائن کون کر رہا ہوتا ہے؟ تو اصل حاکم تو بیوروکریسی ہے. ہمارا میڈیا یہ بھول گیا ہے کیونکہ وہ بھی بیوروکریسی کے پروردہ ہے. ڈی جی ڈی پی آر کیا ہے؟ وہ میڈیا کے لوگوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک محکمہ ہے.
وائی؟ کیا ٹیچرز کو بھی بہتر رہنے کے لیے کوئی ایسا محکمہ ہے